بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل شادی بیاہ کے موقع پر بہت اعلیٰ کھانے مقابلے میں کھلائے جاتے ہیں۔ ایون کہ سال ثواب کی محفل ہوتی ہیں تو اس میں مقابلے میں کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ دکھلاوے کے کھانے ان کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں۔ میت کو ثواب پہنچنا تو دور کی بات ہے، خود جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ خود گناہ میں اور عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن ابو داؤد شریف کتاب الاطعمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں آپس میں جو کھانے کے اندر مقابلہ کرتے ہیں ان کے کھانا جو ہے وہ کھانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ اس لیے دوسرے لوگوں کو دیکھیں نا، امیروں کا تو توقع کوئی نہیں بنتا ہے سال ثواب کی محفل میں، وہ تو غریب ہیں، ان کی مجبوری ہے وہ کھائیں، میت کو ثواب پہنچے۔ اب وہ مقابلے میں وہ آتے ہیں، بلکہ آج تو شادی حالوں میں کیا کیا سال ثواب کی محفلیں شروع ہو گئی ہیں۔ اگر وہ آئے، آپ نے ان کو کھانا کھلایا، اس نیت سے کھلایا کہ یہ کل ہمیں بلائیں گے، ہمیں کھانا کھلائیں گے، ان کا کوئی فوت ہوگا تو یہ تو مقابلہ ہو گیا، یہ تو معاوضہ ہو گیا، ایک کھانا کھانے کے معاوضے میں ہو گیا، اس کا تو کوئی ثواب نہیں ہے جی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا تو تین بندے، شہید اور حافظ قرآن اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مجاہد، ان کو قیامت والے دن واصل جہنم کیا جائے گا۔ وہ شہید کہے گا میں مولا تیری راہ میں لڑتا رہا، میں لڑتے لڑتے مر گیا۔ اللہ فرمائے گا صرف اس چیز کے لوگ کہیں گے جی کہ راہ خدا میں بہت بڑا لڑنے والا ہے، بڑا مجاہد ہے، شجاع ہے جی۔ قاری قرآن کو کہا جائے گا تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں نعمت قرآن دی تھی، یا رب العالمین میں خدمت کرتا رہا، یوں فرمایا تم نے اسی کے لوگ مجھے قاری کہیں گے یہ جی۔ اور اس طریقے سے سخی سخاوت کرتا ہے، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں مال دیا تھا، یا اللہ ہم نے تیری راہ میں سخاوت کی تھی، فرمایا تم نے اس لیے کی تھی، لوگ مجھے سخی کہیں گے۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ محلوں میں، تو ذہن میں رکھیں اس پر کوئی اجر و ثواب بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کام نہ کرتے تو آپ کے نامہ مال میں گناہ نہ لکھا جاتا ہے، کام کر کے دکھلاوا کر دیا جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کھاؤ پیو اور صدقہ کرو، پہنو، لیکن اس میں مطلب ہے کہ اسراف اور تکبر نہ کرو۔ اب ایک بندہ چودھری جناب ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، میں سارا ثواب کرا ہوں، میں نے اتنی دیگیں پکائی ہیں، یہ کیا وہ کیا جی۔ سوچنا چاہیے، فرشتے جب دو ٹیمیں ہوتی ہیں، ایک اثر تک ڈیوٹی دیتی ہیں، ایک اثر سے صبح تک، جب اللہ کی برگاہ میں اللہ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القتل کا صحیفہ، اس کا یہ نیکیوں سے جو ہے نام نکال دو۔ کیوں؟ یا رب العالمین ہم نے خود نیکیاں کرتے دیکھا، فرمایا تم نے ظاہر دیکھا ہے نا، تم نے باطن نہیں دیکھا، یہ دکھلاوے کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو علم اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کو متوجہ کرے، علماء آتے ہیں تقریریں کرنے کے لیے، ہماری اور تقریریں لگے، لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، شعر ہی پڑھتے رہتے ہیں، قرآن حدیث بیان ہی کو نہیں کرتے جی۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کو تو قیامت والے دن جنت کی بالکل بو بھی نہیں آئے گی، ہوا بھی نہیں لگے گی جی۔ تو ہمیں ہر قسم کے، بلکہ جو ایک روایت میں آتا ہے حضور میں جو شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے لباس پہنے گا اعلیٰ قسم کا، قیامت والے دن ذلیل بھی ہوگا اور اس کے اس کپڑوں میں آگ لگا دی جائے گی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو ادھر دنیا میں تشہیر کرتا ہے، قیامت والے دن اس کے جتنے عیب ہوں گے اللہ سارے لوگوں کے سامنے ان کی تشہیر کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس قسم کے دکھلاوے کے کھانے، سارے ثواب مستحب عمل ہے، اس کے لیے قرضہ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑوسی کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔ اپنے والدین ہیں ان کو پڑھ کے سال ثواب کریں، دوسروں کو بلانا ہے تو غریبوں کو بلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔